بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اگر رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتوں کا برسنا، اور آج 10 رمضان منگل کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 10 رمضان منگل کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور آج 10 رمضان المبارک منگل کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جائیں گے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کی بات پر آمین کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اسے 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے، پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو کہ رمضان کی 10 تاریخ اور منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ آج 10 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اسی کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 10 رمضان منگل کے دن کی قدر کیجیے گا۔ اس دن کی قدر کر لو، یہ دوستی یاری یا رشتہ داری ساری زندگی چلتی رہے گی، لیکن آج 10 رمضان منگل کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ پتہ نہیں یہ دن پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں، جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روز محشر آپ پر رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اگر آپ رمضان میں منگل کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی ذات کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کریں۔ آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اور دوسرا وظیفہ وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी या शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना। अपने घर को, हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 मरतबा तवज्जो, ध्यान और यकीन के साथ पढ़ना है। इसी तरह आपने सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, तो आपने 11 मरतबा सुबहान अल्लाह को पढ़ लेना है। इस नाम को पढ़ने से आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रमज़ान के 10वें रोज़े का वजीफ़ा है, ख़ास कबूलियत की घड़ियां हैं और बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। कोई गलती नहीं करिएगा, गलती की और कोताही की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है तो रब राज़ी हो जाएगा। अब रब राज़ी है, 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान अगर आप 11,000 हाजतों को भी लेकर बैठेंगे तो मेरा अल्लाह गैब से पूरी फरमा देगा। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर हर किसी को ज़ुबानी आती है। आपने इसी तरह सूरह कौसर को पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये वजीफ़ा 3 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह वालों, ये रमज़ान की निस्बत है, ये रमज़ान की बरकतें हैं, ये रमज़ान का रहमत वाला अशरा है। जब कोई बंदा खलूस नीयत के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ता है, उसके बाद सूरह कौसर पढ़ता है, तो रब फरमाता है तू मांग, तुझे क्या चाहिए। सूरह कौसर 3 बार पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हाजात को भी दिल में मांग सकते हो तो मांगते चले जाना। लेकिन 3 बार सूरह कौसर का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन उसे पढ़कर जान छुड़ा ली। 3 बार पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि रब राज़ी हो जाए। जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसके मुताबिक पढ़ना है। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं करनी। आप लोगों ने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को 11 मरतबा, दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आखिर में आपने क्या पढ़ना है, आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर और तवज्जो कीजिएगा। सूरह कौसर से आपकी कबूलियत होगी, सूरह कौसर से रब को मना लिया जाएगा, ख़जाने खुल जाएंगे, अरूज, तरक्की और कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में आ जाएंगी। आखिर में आपने या रज़ाकू या फ़ताहू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। एक शुमार होगा। ये रब की वो सिफ़ात हैं कि रब के वो नाम हैं, जो बंदा भी जिस हालत में इन अमाल को पढ़े, चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसको गनी फरमा देगा। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में पढ़ना है। एक बार ये आप लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा तो रब की ज़ात 300 रिज़्क के दरवाज़े खोल देगी। आपने या फ़त्ताहु या करीम आपने या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आखिर में दुरूद पाक पढ़ के आपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप जब अल्लाह से खुशू व खुज़ू के साथ दुआ करेंगे तो आप पर एक ऐसी काफ़ियत तारी हो जाएगी कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा और आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपको बहुत फ़ायदा होगा।